اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیجئے۔ آپ نصیحت کرنے والے ہیں اور آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، یعنی نصیحت کرنے کے بعد آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے گھومتے رہیں کہ کون یہ عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا، کون سا بندہ میری بات مانتا ہے کون سا نہیں مانتا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام ہے نصیحت کرنا۔ تو انشاءاللہ ہمارا بھی یہی کام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا، کہ حق کی بات کر دینا، دین کی بات کر دینا، پھر عوام کا معاملہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، وہ خود جواب دہ ہیں اللہ کو۔ تو آج کا جو ہماری جو تراویح ہوئی اس کے اندر سورۃ بقرہ سے ابتدا ہوئی، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ۔ قرآن مجید کی اصل میں اگر دیکھا جائے جو ابتدا پاروں کی ہوتی ہے وہ سورۃ بقرہ سے ہوتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ اس سے بھی پہلے ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ بات انتہائی غلط ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ دلائل سے ثابت ہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، اسی لیے نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام آئے ہیں، جن میں سے ایک نام فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے شروع میں آنے والی، ابتدا میں آنے والی۔ تو سورۃ فاتحہ کی میں ایک حدیث سے فضیلت بیان کر کے پھر پارے کی طرف ہم آتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی بہت زیادہ فضائل احادیث کے اندر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک جبریل امین نے اوپر دیکھا۔ سیدنا جبریل امین جو فرشتہ وحی لے کر آتا تھا، اچانک اس نے اوپر دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی تھی؟ تو سیدنا جبریل نے فرمایا کہ یہ ایسی آواز تھی کہ آسمانوں کا آج جو دروازہ کھلا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور یہ دروازہ کھلا تو اس دروازے سے جو فرشتہ آیا وہ بھی دنیا میں کبھی نہیں آیا۔ وہ مجھے آ کر بتلا کر گیا ہے کہ دو نور اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ وہ دو نور کون سے ہیں؟ ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک سورۃ بقرہ کی دو آخری آیات۔ یہ دو نور ہیں جن کو بتلانے کے لیے، جن کی وحی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتہ بھیجا جو کبھی دنیا میں آیا نہیں، اور آسمانوں کا دروازہ کھلا جو اس سے پہلے کبھی کھلا نہیں۔ تو یہ فضیلت سورۃ فاتحہ کی کہ جب اس کا نزول ہو رہا تھا اس وقت بھی بڑا ہی عظیم اللہ تعالیٰ نے ایک انداز اختیار کیا اور ایک عظیم فرشتے کو بھیجا جو یہ خوشخبری لے کر آیا۔ یہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو دوسری بات ہماری، انشاءاللہ ہم روزانہ جو پارہ پڑھا جائے گا یا جو نہیں پڑھا جائے گا، قرآن کے 30 پارے ہیں، ان کی مختصر آپ کے سامنے وضاحت کریں گے کہ ان کے اندر کون سی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ جو اہم باتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ تو یہ پہلا پارہ جو الف لام میم ہے، یہ ابتدا ہوتی ہے اس کی حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات قرآن میں وہ ہیں کہ جو آیات کے شروع میں آتے ہیں، جن کو ایک ایک حرف کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے یا سین ہے، اسی طرح الف لام میم ہے یا ہا میم ہے۔ یہ الفاظ حروف مقطعات، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کا معنی صرف اللہ جانتا ہے، نہ کسی نبی نے بتلایا، نہ کسی فرشتے کو پتہ ہے، نہ کسی ولی کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے کہ اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے فضائل ہیں، بڑی حکمتیں ہیں جو مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک نہیں اس کتاب کے اندر، بڑی ہی واضح دلیل اللہ کی طرف سے، اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا جبریل امین کے ذریعے اپنے پیغمبر پر، اس میں کوئی شک کرنے والی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا، ایمان والوں کا ذکر کیا، اس میں منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بڑے معاملات بیان کیے، یعنی یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعام کیے تھے۔ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی،
اللہ نے بڑے انعام کیے، اس کے باوجود ان نے وعدے خلافی کی، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات کو نہیں مانا، بہت ساروں کا تذکرہ سورۃ بقرہ میں ہے، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ اس پہلی سورت کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں کیا گیا، یہودیوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ قرآن تمہارے لیے بھی ہدایت ہے، اگر ان کی طرح قرآن پڑھو گے، عمل نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، تو تمہارے اوپر بھی اللہ کے عذابات نازل ہو سکتے ہیں، تم لوگ بھی نہیں بچ سکتے۔ اگر ایمان لاؤ گے، عمل کرو گے، مانو گے قرآن کو، پھر تم لوگ بچ سکتے ہو۔ اور یہ سورۃ بقرہ، اس کی اپنی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کی سورتوں کی تلاوت کیا کرو، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ دونوں صورتیں یا تو پرندوں کے جھنڈ کی طرح آئیں گی، جس طرح پرندے ایک ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ صورتیں ایک ساتھ آئیں گی، یا بادلوں کی شکل میں آئیں گی دونوں صورتیں، یا تو یہ سائبان کی سائے کی شکل میں یہ دونوں صورتیں آئیں گی، اور یہ دونوں صورتیں آ کر جھگڑا کریں گی اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی، یہ فریاد رکھیں گی اور ضد کریں گی دونوں صورتیں کہ اے اللہ، یہ وہ بندہ ہے جس نے کثرت سے میری تلاوت کی۔ سورۃ آل عمران جو دوسرے نمبر پر قرآن کی صورت ہے، اور سورۃ بقرہ جو پہلی صورت ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے ضد کریں گی کہ اللہ، اس نے ہماری تلاوت کثرت سے کی تھی، اس کو معاف کر دے، اس کو جنت عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کی فرمائش کو قبول کرے گا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے سامنے حجت پیش کریں گی، دلیل کہ اللہ انہوں نے تلاوت کی۔ تو جو سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے گا، یہ فرمائشی ہوں گی کل قیامت کے دن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی، فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں ان الشیاطین لا ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے جنات شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ سورۃ بقرہ کی فضیلت ہے جو پہلے پارے کے اندر ہے، اس کے اندر بہت سارے اور بھی حکمتیں، بہت سارے فضائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خود بھی اس سورت کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم خود بھی کچھ پڑھیں۔ درس کے اندر ساری باتیں بیان نہیں ہو سکتی، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر ہم ایسا وقت نکالیں کہ روزانہ ایک سورت پڑھیں مکمل ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس قرآن کے اندر ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات نازل کیے ہیں، کن کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی حلال ہیں۔ بہت سارا دین، مکمل دین قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں وقت نکال کر خود بھی تفسیر کو پڑھنا چاہیے۔ آسان تفسیر جو مختصر تفاسیر ہوتی ہیں، تفسیر احسن البیان ہے، انتہائی آسان اور انتہائی مختصر ہے، ترجمہ بھی بہت آسان ہے اس کے اندر، تو وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ پورے رمضان کے اندر تلاوت بھی کریں، ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، تاکہ دین ہمیں سمجھ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ہمارا روزانہ درس ہوگا۔ پیچھے ہم نے وہ شیڈول لگا دیا ہے، صحابہ کے نام ہے اس کے اندر، اور ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کی جو 11 بیویاں ہیں، روزانہ ایک کا تذکرہ ہوگا اور اس کے فضائل بیان ہوں گے۔ تو ساتھ ہی فجر میں بھی نماز کی پابندی کریں۔ فجر کی نماز 5:25 پر ادا ہوگی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔